دو اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ابھی اس کا یقین جانیے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے صحیح طور پہ سمجھا نہیں گیا۔ گو کہ نیو یارک ٹائمز نے اسے کور کیا، اس کے علاوہ ایک دو اور مین اسٹریم آؤٹ لیٹس نے اسے کور کیا، لیکن اس کا جو اثر ہوگا وہ یقین جانیے کہ بہت بڑا گہرا اثر ہوگا، اور اس میں جو ہے مزید لٹیگیشن ہوگی۔ تو مجھے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں ہوتے ہوئے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسے کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے۔ ایک جو ان کی جانب سے پالیسی میمو آیا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسائلم والا جو معاملہ ہے، 1 منٹ رکیے اور سوچیے۔ اس ملک میں جو ہے 3 ملین اپلیکنٹس کی اپلیکیشنز گئی ہوئی، 3 ملین جنہوں نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا۔ ان 3 ملین میں سے اپروکسیمیٹلی 1 ملین جو ہے وہ کورٹ کیسز ہیں، امیگریشن کورٹ کیسز، اور 2 ملین جو ہے وہ افرمیٹیو کیسز ہیں۔ میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ایسے لوگ خاص طور پہ جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں انہیں سمجھ آ سکے۔ تو دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بیرون ملک سے یہاں پہ آتا ہے، اور چاہے وہ بارڈر کراس کر کے آ گیا یا پھر ایئرپورٹ پہ آیا اور ایئرپورٹ سے جو ہے اس کو یہاں پہ آنے کی اجازت دے دی گئی، تو دو صورتیں ہو گئی۔ ایک تو وہ شخص کے جو بارڈر وغیرہ کراس کر کے آ گیا تھا، کسی نے اسے پکڑا نہیں، کسی ڈیپورٹیشن پروسیڈنگ میں نہیں ہے، اور اگر وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے کہ جناب 1 سال کا پیریڈ ہے، 1 سال کے اندر جو ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر دیجئے۔ اور اس سے افرمیٹیو اسائلم کہا گیا۔ اس سے مراد یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈیپورٹیشن میں نہیں ڈالا گیا، تو وہاں پہ آپ کو اپنا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ افرمیٹیو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں یہاں پہ موجود ہوں، یہ میرے حالات ہیں، اس کی وجہ سے میں اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک افرمیٹیو ایکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اسائلم آفس بنے ہوئے ہیں۔ وہ اسائلم آفس جو ہے وہ ججز رن نہیں کرتے، وہ اسائلم آفس جو ہے وہ اسائلم آفیسر جو ہیں اسے رن کرتے ہیں، اور وہی انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں کہ جو لوگ افرمیٹیو اسائلم کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہے۔ اور دوسرے وہ جس طرح سے میں نے ایئرپورٹ کی ذکر کی، تو اگر وہ کریڈیبل فیئر ٹیسٹ سے گزر جاتے ہیں، اسٹینڈرڈ سے گزر جاتے ہیں، اور ان کو آنے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ انہیں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کورٹ میں جانا ہے، تو یہ ڈیفینسو اسائلم کیس آ جاتا ہے جس میں ججز جو ہے ان کا کیس کا ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا، افرمیٹیو اور ڈیفینسو یہ دونوں کا، جس میں آپ کو اعداد و شمار میں بھی میں نے بتا دیا کہ تقریباً 3 ملین اپلیکیشنز پینڈنگ۔ تو گورنمنٹ کا کہنا ہے، اور کسی حد تک ان کا کہنا درست بھی ہے، کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں اسائلم کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہے کہ ان کیسز کو جو ہے وہ کچھ مہینوں کے اندر جو ہے ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ کر دی جائے۔ 1-2 اٹیمپٹس ہوئے لیکن ناکام ہوئے، اور اس میں گو کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد ہے، اور ان کیسز کو بڑی گہرائی سے دیکھنا چاہیے، اور انہی لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ جو واقعی اس کا حق رکھتے ہیں اور جن کو اسائلم کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے بھی ایک اپلیکیشن فل کی اور جمع کروا دی اور ورک آتھرائزیشن کی لائن میں وہ لگ گئے۔ تو اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ یہ قصور جو ہے اپلیکنٹس کا ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپلیکنٹ کا قصور نہیں ہے، اپلیکنٹ کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ ان لوگوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے اس سسٹم کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کو اسٹرکچر نہیں کیا ہے۔ تو ضرورت تو یہ تھی کہ آپ کے پاس بلینز آف ڈالر جو ہے موجود ہیں اس فنڈ کے اندر، تو وہاں پہ آفیسز بڑھائیے، ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر جو ہے بیڈز بڑھانے کی بجائے جو ہے ان قطاروں میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے کیسز جو ہے وہ جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کیجیے، اور اگر یہ کرتے ہیں تو یہ فیو منتھس کے اندر بھی کیسز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس برڈن آ گیا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو اسائلم کے کیسز تھے، جو افرمیٹیو کیسز ہیں، یعنی وہ اسائلم آفس میں ہیں، ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایپل ہے اور 2 بائٹس اس کو مل جاتی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اگر اسائلم آفس میں کسی شخص کا کیس جو ہے وہ اپروو نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیس جو ہے وہ امیگریشن جج کے پاس چلا جاتا تھا۔ اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ 2 مواقع جو ہے وہ کس بنیاد پہ دیے جا رہے ہیں، یہ معاملہ تو غلط ہے۔ اور جو شخص پہلے اسائلم آفس میں جس نے اپلائی کیا ہوا ہے، ہم اسائلم آفس کو اس طریقے سے اپنی پالیسی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں
کہ انٹرویو سے پہلے ہی یا پھر انٹرویو کے بعد، لیکن زیادہ تر انٹرویو سے پہلے ہی اسائلم آفیسر جو ہے ان کی اپلیکیشن دیکھ لیں گے اور دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ جناب اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر وہ کیس جو ہے وہ خود سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ اس کی انٹرویو ڈیٹ مقرر نہیں کی جائے گی، اور وہ کیس جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈیپورٹیشن میں چلا جائے گا اور امیگریشن جج کے سامنے چلا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اسائلم آفیسر اسائلم کی اپلیکیشن پہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ہم انٹرویو کریں اور اپنا وقت ضائع کریں، وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب اس میں ہمیں کوئی جان نظر نہیں آتی، اب کورٹ میں جا کے طے کیجئے، اور آپ کو کم از کم یہ ہے کہ ایک دو مواقع آپ کو نہیں دیے جائیں گے، ایک ہی موقع ہوگا. اب اسائلم آفس کے سامنے آپ اس کو پروو نہیں کر پائیں گے اور جج کے سامنے جائیے، جج ڈیسائیڈ کرے. اب یہاں پہ ایک اور بھی منطقی بات ہے، وہ یہ کہ جو جج کے سامنے، اب جج کے سامنے جو ہے کیسوں کی بھرمار ہو جائے گی اگر کیسز جو ہے جج کے سامنے جا رہے ہیں، اور گو کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر کیس کو اسائلم آفیسر جو ہے وہ جج کے سامنے نہیں بھیجا رہا ہے. یہ جو پالیسی آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ان کیسز کو جج کے سامنے بھجوائیں گے کہ ہمارے یہ اسٹینڈرڈ پہ پورا تو نہیں رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت یہ اسائلم آفیسر ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا کیس بھیجنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسائلم کا کیس جو ہے یہ اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے دیکھا اور پرکھا نہ جائے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اسے ڈینائی کریں، وہ ڈینائی نہیں کرتے، وہ کیس جو ہے ریفر کر دیتے ہیں امیگریشن جج کے. تو اب جو اسائلم سیکرز ہیں وہ دیکھیں گے کہ بہت سے کیسز اور ان میں ممکن ہے ان کا بھی کیس ہو کہ جس پہ اسائلم آفس جو ہے وہ انٹرویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس پہ انٹرویو ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ جج کے سامنے بھیجا گیا. تو اس میں گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وقت بچے گا. اب کتنا وقت بچے گا از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. واقعی اسائلم کے جو انٹرویو ہوتے ہیں بڑے ایکسٹینسو ہوتے ہیں، اور جو امیگریشن جج کے سامنے ہیئرنگ ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک تو میمو یہ آ گیا جس کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی بات آ رہی ہے، اور یہ دونوں جو ہے اگر آپ USCIS کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے تو آپ ان دونوں میموز کو جو دیکھ لیں گے کہ بڑے بریفلی انداز میں لکھا ہوا ہے. میں تھوڑا سا اسے وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ میمو وہاں پہ موجود ہے، اور پھر اگر آپ ڈیپلی اس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہ لنک موجود ہے. اچھا، پھر یہ تو ہو گیا جو کیسز ہیں ان کو کم کرنے کی وجہ سے، کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ اسائلم آفیسرز اور اسائلم آفس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ کیسز جو ہے وہ ڈائریکٹ جج کے پاس جائے اور اس کی سنوائی نہ کرے. دوسرا جو ہے وہ بھی اسائلم سے متعلق ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امیگریشن بینیفٹ ریکویسٹ بائی ری انفورسنگ ایویڈنس اسٹینڈرڈس. تو یہ بھی اسائلم ہی سے تعلق ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم جس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو ایویڈنس ہے ایک اسائلم آفس میں کیس کو منظور کروانے کے لیے جو ایویڈنس ہونی چاہیے اور جو اس کا سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو جو ہے بڑا اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس کو جو ہے مشکل بنایا جائے. مشکل سے مراد یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں کو کٹھن راستے سے گزریں یہ، اور پھر اپنے کیس کو جو ہے سالڈ طریقے سے یہ پروف کر سکے. اب اس میں ایویڈنس میں کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سے، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا اور یقیناً میرا آفس اس قسم کے کیسز نہیں لیتا کہ جہاں پہ ایک پیپر پہ جو ہے لکھ کے اور ایک اپلیکیشن فارم فل اپ کر کے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسائلم کا آفس ہے. جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک اچھا اسائلم کیس یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ کریڈیبل ایویڈنس ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر ایویڈنس نہیں بھی ہے تو آپ کو پھر پروف کرنا پڑتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اور اگر آپ کا اسٹیٹمنٹ اتنا مضبوط ہے اور وہ کنونسنگ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیس میرا جو ہے وہ اس لیے میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، پرسنل ایویڈنس ہے کہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ اس قسم کی ایویڈنس پیش کی جا سکے. تو یہ تو ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ بن جاتا ہے، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن جو سٹینڈرڈ ہے ایویڈنس کا وہ بڑا ہائی مقرر کیا گیا ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی موٹی اپلیکیشن جو ہے بھر کے بھجوا دی تو اس سے معاملہ نہیں چلے گا. اس کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن، کنٹری کنڈیشنز، ان کی اپنی صورتحال، کیا بنیاد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 5 گرانٹس ہوتے ہیں، ان میں کس پہ وہ اسائلم کی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں، اور پھر اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے ان کے انٹرویوز ہوں گے.
اور اس میں یہ کہا گیا انتہائی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ جو اسٹینڈرڈ کو پورا نہیں کریں گے انہیں وہ بینیفٹس نہیں دیے جائیں گے جو اسائلم سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ورک آتھرائزیشن ہے یا پھر ٹریول ڈاکومنٹیشن ہے، لوگ جو ٹریول کر، تو اس میں یہ ہے کہ اسائلم آفس جو ہے اگر دیکھتا ہے یہ کیس اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو پھر اس کیس کی بنیاد پہ جو بینیفٹس ہے وہ نہیں دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسائلم آفیسرز جو ہیں وہ آر ای ایف دے دیتے تھے، ریکویسٹ فار آر ایف ای جو ہے ریکویسٹ فار ایویڈنس، وہ نہیں ملے گی، اور پھر جو انٹینٹ ٹو ڈینائی نوٹسز ہے اس کے مطابق وہ آگے چلیں گے۔ تو یہ مختصر میں نے بیان کر دیا۔